لوک سبھا انتخابات میں اس مرتبہ مہاراشٹر کے علاوہ ملک بھر میں سیکولر پارٹیوں سے تعلق رکھنے امیدواروں کے حق میں مسلمانوں نے متحدہ طور پر ووٹنگ کی، جس کے کافی مثبت اثرات دیکھنے کو ملے۔ مودی حکومت کے ظلم اور بربریت کو ختم کرنے کے لیے پچھلے 10 سالوں سے مسلمانوں میں ایک بے چینی چلے آ رہی تھی۔ اسی بے چینی نے مسلمانوں میں سیاسی شعور بیدار کرنے کا کام کیا۔ وہیں دوسری طرف مذہبی اور سماجی تنظیموں نے بھی لوگوں میں اپنے حق رائے دہی کے صحیح استعمال کو لے کر بیداری مہم چلائی۔ گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھایا گیا کہ جمہوریت میں ایک ووٹ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور تمام رائے دہندگان کو سمجھداری کے ساتھ اگر اپنے ووٹ کا استعمال کرنے لگ جائیں تو ملک کے حالات بدل سکتے ہیں، اور ہر جگہ یہ ہو سکتا ہے، ہر محلے میں یہ ہو سکتا ہے۔ تو ابھی سب سے اہم کام یہی ہے کہ ووٹر رجسٹریشن 100% ووٹر رجسٹریشن کو یقینی بنانا چاہیے۔ یہ ہم پورے ملک میں یہ کام کر رہے ہیں، اور آپ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ سب لوگوں کو اس میں لگائیے۔ جتنے ہمارے نوجوانوں کے گروپس ہیں، اسپورٹس کلب ہیں، اور مسجدوں کے امام ہیں، اور بھی جتنے سوشل ورکرز ہیں، سب کو اس کام پہ لگائیے کہ 100% رجسٹریشن ہو، اور الیکشن کے ٹائم پہ زیادہ سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ ووٹ ڈالیں۔ تو یہ چھوٹا کام ہے لیکن بڑا ڈفرنس کریٹ کرے گا۔ آج ملک کا سیاسی منظرنامہ جو بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ اسی سوچ کا نتیجہ ہے۔ اس مرتبہ مسجدوں کے ممبروں سے بھی سیاسی شعور بیدار کرنے کے لیے بیانات کیے گئے، لوگوں کو ووٹ کی شرعی حیثیت بتائی گئی، اور رائے دہی کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا گیا۔ علماء کی اپیل کا مسلمانوں میں زبردست اثر دیکھنے کو ملا۔ پولنگ کے دن لوگوں نے اپنے کام دھندے چھوڑ کر ہر طرح کا نقصان برداشت کرتے ہوئے پولنگ سینٹر پہنچے اور اپنے ووٹ کا کثرت کے ساتھ استعمال کیا۔ مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی اپنے گھریلو مصروفیتوں کو ترک کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کر چلچلاتی دھوپ میں خواتین گھنٹوں لائنوں میں کھڑی رہی اور اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ مہاراشٹر میں مسلمانوں نے شروع سے ہی یہ ذہن بنا لیا تھا کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال ایسے امیدواروں کے حق میں کریں گے جو بی جے پی اور اس کی اتحادی پارٹیوں کے امیدواروں کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے کانگریس اور انڈیا الائنس میں شامل تمام پارٹیوں کے پیچھے مسلمان متحد ہو کر کھڑے ہو گئے اور اپنے ووٹوں کی طاقت سے بی جے پی کو دھول چٹا دی۔ ابتدا میں شیو سینا ادھو ٹھاکرے کے امیدواروں کو ووٹ دینے کے معاملے میں مسلمانوں میں پس و پیش کا عالم پایا جاتا تھا، لیکن وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے شیو سینا ادھو ٹھاکرے کا بھی ساتھ دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ووٹوں کی مدد سے شیو سینا کے امیدواروں کو زبردست کامیابی ملی۔ کئی انتخابی حلقوں میں ونچت بہوجن اگاڑی کے قومی صدر ایڈوکیٹ پرکاش امبیڈکر نے مسلمانوں کو سیاسی نمائندگی دینے کے مقصد سے مسلم امیدوار میدان میں اتارے، لیکن جن انتخابی حلقوں سے مسلم امیدوار اپنی قسمت آزما رہے تھے، وہاں کے مسلمانوں کو اس بات کی فکر ہونے لگی کہ مسلم امیدوار اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اگر انہیں ووٹ دیے گئے تو وہ کامیاب ہوں گے، اس لیے مسلمانوں کے ووٹ اگر تقسیم ہو گئے تو بی جے پی کو شکست دینا مشکل ہو جائے گا، اور راست طور پر بی جے پی کو اس کا فائدہ ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ونچت بہوجن اگاڑی کے ٹکٹ سے انتخاب لڑنے والے امیدواروں کو مسلمانوں کی بہت کم تعداد میں ووٹ ملے، جس کی وجہ سے کئی مقامات پر ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئی۔ حالانکہ مسلمانوں کی انڈیا الائنس کے ذمہ داران سے شکایت جائز تھی کہ انہیں ریاست کی کسی بھی ایک مقام سے نمائندگی کا موقع نہیں دیا گیا۔ اس معاملے میں کانگریس اور این سی پی کو زبردست تنقیدوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ کانگریس کے عارف نسیم خان نے اسی مسئلے پر پارٹی اعلیٰ کمان سے ناراضگی ظاہر کی اور الیکشن کی تشہیری مہم سے خود کو الگ کر لیا تھا۔ اگر انڈیا الائنس کی جانب سے مسلم امیدوار کو ٹکٹ دیا جاتا تو شاید اس کے جیتنے کے امکانات ہو جاتے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو مہاراشٹر میں مسلمانوں کا جو سیاسی شعور دیکھنے کو ملا، اس کی وجہ سے مہا وکاس اگاڑی کو زبردست کامیابی ملی اور بی جے پی اور این ڈی اے میں شامل تمام پارٹیوں کو منہ کی کھانی پڑی۔